زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت ڈیسنٹ پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہم بڑے خوبصورت موضوعات لے کر آتے ہیں، ان پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ باتیں جو ہمارے بزرگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ باتیں جو بزرگوں کی زندگی، صرف بزرگ نہیں بلکہ ہر دیکھنے والے کی زندگی کو بہتر بنانے میں، بلکہ بہتر سے بہترین بنانے میں معاون و مددگار بن سکتی ہیں، ان باتوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایک بڑا خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ صرف بوڑھوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دیکھنے والے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور بزرگوں کے مدنی چینل پر موجود ہیں، آخر تک آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں ہمارے دوسرے ہوسٹ سید مجاہد شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے قریب مزاج گرامی؟ الحمدللہ، طبیعت اچھی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ گفتگو میں سید مجاہد شاہ صاحب شامل رہیں گے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زندگی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ وقت بہت ہوتا ہے کیونکہ آدمی جوان ہوتا ہے، اسے لگتا ہے ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، اور مواقع بھی بہت ہوتے ہیں، اور اس نوجوان میں کچھ کر کے دکھانے کے خواب بھی آنکھوں میں موجود ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے، تو ہر گزرتا لمحہ انسان کو سبق دیتا ہے۔ اچھا، وہ اسباق کیا ہوتے ہیں جو زندگی دیتی ہے؟ کبھی خوشی کے ذریعے سبق ملتا ہے، کبھی غم کے راستے زندگی سبق پڑھاتی ہے، کبھی کامیابی کی چوٹی سے سبق ملتا ہے، اور کبھی تنہائی کے صحرا سے سیکھنے کے اسباق میسر آتے ہیں۔ جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تب زندگی کے وسیع تجربات سے گزرنے کے بعد وہ مضبوط درخت کی طرح بن جاتا ہے، اور ایسا درخت کہ جس سے مختلف قسم کے فائدے دنیا والے اٹھاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں باپو؟ بالکل کریم رضا بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، خصوصاً وہ بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ پروگرام خالی بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ تو اپنی عمر سے ایک اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں کیے ہیں یا جو کچھ سیکھا ہے اس کو سکھانا اب نوجوانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جس طرح ہمارے بزرگوں کے لیے یہ اس وقت پروگرام فائدہ مند ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے نوجوان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بزرگوں کے تجربات سے۔ بالکل، جو بزرگوں کے تجربات ہیں وہ ان کو جو ہے نوجوانوں کو، تاکہ ان کی آگے کی زندگی بہت بہتر ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اور آج ہم بھی ایک وقت تھا کہ بچے تھے، اب اس عمر میں پہنچ گئے، اور ہونا یہ چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم انہیں دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں، جو تجربے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وہ ہم دوسروں کو سکھاتے رہیں، تاکہ دوسرے اس سے فائدہ حاصل کریں، ان کی طرف جو ہے ان کے لیے یہ ایک چراغ بنے جو ان کو راہ دکھا سکے۔ بے شک بے شک، زندگی حقیقت میں ایک کتاب کے مانند ہے، ہر صفحہ ایک سبق لیے ہوئے ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا دل ہم سے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی جو ہے ہمارا کسی سے دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہم اس سے جو ہے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں، ہمیں صبر ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہت پیاری عزیز ترین چیز ہم سے جدا ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس عمر میں بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی تنہائی، اپنے سے جدا ہونے والے اپنے رشتہ دار دوست جو ہے ان کی اہمیت اور ان کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ رہنمائی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو ابھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، انہیں چاہیے یہ کہ اپنے تجربات کو، اور جو نوجوان ہیں وہ اپنے بزرگوں کے تجربات سے سیکھیں، ان کو اگنور نہ کریں۔ جو ہمارے بزرگ جو ہے، مطلب جیسے جو بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، وہ نوجوانوں کو جو سکھا رہے ہیں اس سے ہونا یہ چاہیے کہ سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو، آنے والی زندگی کو آسان بنائیں۔ پروگرام زندگی بہتر بنائے میں آج ہمارا موضوع ہے، ہم نے زندگی سے کیا سیکھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اس پروگرام کے مبلغین کی طرف، ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے تجربات ہم سنتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی سے کیا کیا حاصل کیا اور وہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ سبحان قریب رضا بھائی تھوڑی۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ واقعی جو بزرگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں یا سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ وہ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ان کے تجربات ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک زمانہ، ایک عمر دنیا میں گزاری ہے، در در کی، جسے کہتے ہیں محاورتاً کہا جاتا ہے، ٹھوکریں کھائی ہیں، زندگی کے نشیب و فراز دیکھیں تو ان کی صرف باتیں نہیں ہوتی، ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور بڑی فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں الحمدللہ جو بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تربیت فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے اور اپنے زندگی کے تجربات سے ہمیں روشنی دیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف فرمائے محمد رفیق اتاری بھائی۔ رفیق بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ رفیق بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے جناب محمد شاہد اتاری بھائی۔ شاہد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت اچھی ہے؟ اللہ پاک کا سب خیریت ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد محفوظ اتاری بھائی۔ جی محفوظ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب خیریت ہے الحمدللہ۔ آج کیا سنا رہے ہیں؟ آج مفتی اعظم ہند کا کلام پیش کروں، کچھ ایسا کر دے میرے کرد، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ کیا بات ہے، ارشاد سنائیے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قسمت ملا ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے۔ ان کے خیالوں میں گم رہوں اور سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کر دے میرے کردگار آنکھوں میں،
شناش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیں شناش رہے روح یار آنکھوں میں، یا رب ہمیں شناش رہے روح یار آنکھوں میں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، نیک جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، نیک جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھ دیکھی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، حشر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا ہو وہ رہ گزار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ عشق رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ عشق رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، آمین آمین آمین۔
اللہ اللہ، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو محفوظ بھائی برکتیں عطا فرمائے. آمین. آج کے پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی ہمارے شامل ہوتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سیگمنٹ ہوتا ہے، پھر نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. پھر ہمارے پروگرام میں ایک ترکیب یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے، اور تصویر کے متعلق دیکھنے والے ناظرین سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو پیغام آ رہا ہے، یہ تصویر جو پیغام دے رکھی ہے، جو آپ سمجھ پا رہے ہیں. دیکھیں یہ تصویر آپ کو بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین اپنی اسکرین پر دکھ رہی ہے. دو لوگ ہیں، کام کر رکھے ہیں، ایک دیوار بن رہی ہے. ایک بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا کام میں مصروف ہے. تو اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا پیغام مل رہا ہے؟ اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، زندگی بہتر بنائیں. اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہم نے زندگی سے کیا سیکھا. انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے. ہمارے بزرگ اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہے ہیں. یقین مانیں کہ اگر ہم نے توجہ سے سن لیا، جوان بھی سنیں، وہ بزرگ بھی سنیں کہ جو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی رہنمائی کا سامان، بلکہ یقیناً آپ کی بھی رہنمائی کا سامان بھی ہوگا. اور بہت ساری باتیں آپ کو بھی یاد آئیں گی کہ ہاں یار ایسا تو ہوا تھا، اور یوں کرنا چاہیے تھا، اور یوں ہو گیا، اور ایسا ہو گیا. انشاءاللہ بہت ساری یادیں بھی تازہ ہوں گی، سیکھنے کو بھی ملے گا. اور آج کا دن بھی ہماری زندگی کی کتاب پر ایک بہترین سبق تحریر کرانے کا ذریعہ بنے گا. سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل پروگرام کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر محبت کرنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں، مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع ہے ہمارا زندگی سے ہم نے کیا سیکھا. تو ابتدا آپ فرمائیں کہ آپ نے کیا سیکھا زندگی سے. ہاں، زندگی تو ہر دن ہی ایک نیا سبق دے رہی ہوتی بے ہے، شک بے شک بے شک. اور زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی دن ایسا نہیں جو ہمیں سبق نہ دے کے جا رہا ہو. اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو کہ قیمتی نہ ہو، بے شک بے شک. اور ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہمیں کوئی سبق دے کے جا رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ عموماً جس وقت ہم نوجوان ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں یا لڑک پن میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم لاپرواہ ہوتے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی بڑا لمبا راستہ ہے زندگی کا، اس کی تو شاید کوئی حد نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. اور ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے، ہفتے، مہینے، سال، دہائیاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں. اب اس کی مثال ایک آسان ترین مطلب سمجھ میں آتی ہے. جیسے آج کل اسکول کی چھٹیاں ہیں، خصوصاً جو اسکول وغیرہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جو طالب علم میں ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ان 2 مہینوں میں کچھ ہوم ورک دیا جاتا ہے کرنے کو. یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام جو ہے گھر سے کر کے لائیں گے. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کام کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، جتنے دن کی چھٹیاں ہیں اتنے دن کے حساب سے، تو وہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں. اچھا، کچھ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنا کام نمٹا لیتے ہیں. کیا ٹھیک ہے، پہلے اپنا کام نمٹا لیں، پھر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ہم اپنی زندگی اب جو چھٹیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے گزاریں گے، کہیں آنا ہو، جانا ہو، کسی رشتہ دار سے ملنا ہو، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ٹھیک ہے ابھی تو دن ہے، 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں، ہم کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے. اور پھر عموماً ہوتا یہ ہے کہ چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا وہ سارے کا سارا کام ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے. تو یہ زندگی جو ہے یہ بالکل یہ خالی اسکول کی چھٹیاں بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں. بے شک بے شک. کہ ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم اپنے کام کو بڑھاتے جا رہے ہیں، پینڈنگ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، مہینے بعد کر لوں گا، یا اس کو ہم روز کا کام روزانہ کرتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج کا کام کل کر لیں گے، تو یاد رکھیں کل تو کبھی زندگی میں نہیں آتا، کل کبھی بھی زندگی میں نہیں آتا. اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ کل جو ہے وہ بھی آج ہی ہوتا ہے.
جو کل آئے گا وہ آج ہی ہوگا, وہ کل نہیں ہوگا. اب ہوا کیا, جو ماضی کا ایک دن گزرا اس کا کام بھی باقی تھا اور آج کا کام بھی باقی ہے. تو اب یہ ہمارے پاس 2 دن کے کام ہو گئے. جب ہم ایک دن میں ایک دن کا کام نہیں کر سکے تو اب اس ایک دن میں 2 دن کا کام کیسے کر سکیں گے؟ کیسے ہوگا؟ اب کیا ہوتا ہے, کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ سو رہے ہیں, آپ نے خواب دیکھا. اب 2 صورتیں ہیں, یا تو آپ اٹھیں, بستر چھوڑیں, جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر میں لگ جائیں, اس کو کریں, یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذہن کو جھٹکا دیں, واپس بستر میں لیٹ جائیں اور پھر خواب دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ زندگی جو ہے اسی طرح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ نے جو فیوچر پلان بنا رہے ہیں اس پر ابھی عمل کرنا شروع کر رہے ہیں یا پھر اس کو پینڈنگ میں ڈالتے جا رہے ہیں. دیکھیں بڑھاپا بہت تیزی سے آ جاتا ہے اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے تو اپنے رب کو راضی نہیں کیا, ابھی تو ہمارے اوپر بہت سارے معاملات باقی ہیں, خدا نخواستہ نماز قضا کی ہوئی ہیں تو ہم اتنے عرصے کی نماز قضا ہو گئی ہیں, اب کیسے ان کو ادا کریں گے. اب روزے رہ گئے ہیں تو کسی کے وہ روزے کیسے رکھیں گے. ہم دنیاوی طور پہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن آخرت میں ہم عموماً اس سے غافل ہوئے ہوتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے باپو. جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا جائے گا ہمارے لیے موت قریب ہوتی چلی جائے گی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا وقت کے حوالے سے بڑا پیارا فرمان ہے. آپ نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں, ایک صحت اور دوسرا فراغت. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی مشاہدہ کریں تو عموماً جب فارغ لوگ ہوتے ہیں تو ابھی تو وقت ہے, مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, گیدرنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف آپ سمجھتے ہیں کہ غیر شرعی معاملات میں بھی مصروف ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب صحت مند ہوتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں ہوتی اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں جو کہ صحت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے, یہ دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, تو پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہتا. صحیح فرمایا. یہ چاہیے کہ ہم قدر کریں ان چیزوں کی, تاکہ جو ہے اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں, اپنے رب کو راضی کر لیں, اور جو ہمارے پاس وقت باقی ہے اس میں بقیہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اس کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. شاہ صاحب بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی. اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, وقت جو ہے نا اس کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ یہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا, اس کا کوئی ری پلے بٹن نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ریسیٹ آپشن نہیں ہوتا. جو وقت گزر گیا تو جو وقت میسر یعنی جو حال ہے نا, بس جو سانسیں چل رہی ہیں اس کی قدر کرنی ہے اور جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے. یہ بہت خوبصورت سبق ہے کہ اپنے وقت کی اور صحت کی قدر کر لیں. یہ زندگی نے سبق دیا. تو جو ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو دھیڑ عمر ہے, جو جوان ہیں, ینگ ہیں, بھائی اپنے وقت کی قدر کر لو یار. یہ وقت چلا جائے گا, نہ ریپلے ہو سکے گا, نہ یہ ریسیٹ ہو سکے. جو گزر گیا نکل گیا, آج سے ختم, خلاص. تو ابھی جو وقت موجود ہے اس کی قدر کریں. رفیق بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ نے بھی ایک زندگی کا طویل حصہ گزار لیا, داڑھی ماشاءاللہ آپ کی تقریباً سفید ہو چکی ہے. یقیناً اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے, طویل عمر عافیت والی عطا فرمائے. یہ بتائیے, خوش رہنے کے لیے سنا گیا, بزرگوں نے کہا کہ شکر گزاری جو ہے نا یہ خوشی کی جڑ ہے. آپ کی اپنی پرسنل لائف کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی لبیک عبد الکریم رضا بھائی, یہ تو حقیقت ہے کہ شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ جسے انگلش میں کہتے ہیں, یہ خوشی کی جڑ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایسے ہی درست ہے یہ بات؟ بالکل درست ہے. اور ایک محاورہ میں یہاں انگلش کا کوٹ کروں کہ گریٹیٹیوڈ از دا کی ٹو ہیپینس. اللہ اللہ. تو واقعی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری جو ہے یہ اس کے بغیر بندہ بڑا ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ زندگی کا سفر جو ہے وہ خوشی اور غمی سے بھرا ہوا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی کامیابی دیکھی تو کبھی ناکامی کا منہ دیکھا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. بے شک بے شک. کبھی خوشی کے لمحے آئے تو کبھی غم کے بادل بھی چھا گئے. لیکن اس سارے سفر میں نے ایک بہت بڑا راز سیکھا ہے, اور وہ راز ہے شکر گزاری. اللہ اللہ اللہ.
جب ہم اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی کرم نوازیوں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ کیا بات ہے۔ ہم اکثر اپنی محرومیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے دوہرے نقصان ہیں کہ جو شخص اپنی محرومیوں پر ہی فقط نظر رکھتا ہے اور ناشکری کرتا ہے تو وہ ٹینشن کا بھی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے امراض بھی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس سے دل میں بے چینی بڑھتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے پاس موجود چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جو لوگ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اچھا، اس میں علماء کی بھی ہم نے یہ باتیں ماشاءاللہ مدنی پھول سنے ہیں کہ ہمیشہ بزرگان دین ہمیشہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو تمہارے دل میں خود بخود شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہم جو ہے، شیطان ہم سے اس کا الٹا کراتا ہے کہ نیکی کے بارے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ یار میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تو 2 وقت کی پڑھ رہا ہے، اور دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس تو کرائے کا گھر ہے، اس کے پاس تو اپنا بنگلہ ہے۔ تو یہ جو قول ہے کہ نیکی کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ ہم جب دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ اگلا تو بیچارہ پیدل ہے، ٹھیک ہے، اور بسوں میں بیچارہ آتا جاتا ہے، تو اس طرح ہمارے اندر شکر کا جذبہ انشاءاللہ بیدار ہوگا۔ لہذا اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس پر دل سے راضی رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ شکر گزاری ہمیں اطمینان، سکون اور حقیقی خوشی دے گی۔ یہ ہمیں حرص اور لالچ سے بچا کر ایک پرسکون زندگی گزارنے میں مدد دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی باپو، بڑی خوبصورت بات فرمائی ہمارے رفیق بھائی نے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے شکر کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا۔ شک ایسا ہی ہے۔ اچھا شاہد بھائی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو مطلب خصوصاً جس وقت ہم نوجوان ہوتے ہیں اور مطلب جو بوڑھے بھی جن کی، بزرگوں کی بھی جن کی عادت بگڑ چکی ہے، ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ کوئی بھی بات ہوئی تو فوراً اس کا جواب دیں گے اور مطلب وہ اپنی قابلیت کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں بس میری بات جو ہے اتھینٹک ہے یا میں بہت زیادہ جانتا ہوں یا مجھے جواب دینا ضروری ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مطلب طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب گفتگو ہو رہی ہو جواب کس وقت دیا جائے، نہ دیا جائے؟ آپ کی اپنی زندگی کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مجاہد بھائی، عرض یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ فوری رد عمل دیتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر۔ جی، تو ہم نے اپنے ارد گرد کے معاملات میں بعض ایسے لوگ دیکھے کہ ان کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر بات پر فوراً سے پیشتر رد عمل دیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے معاملات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات جو لڑائی جھگڑے کی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں۔ عموماً ہم نے اپنے محلوں میں دیکھا ہوگا، بسا اوقات بچے کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ آپس میں ان کی رنجشیں ہو جاتی ہیں یا لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے بڑوں کے بھی معاملات میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بحث میں حصہ لیتے ہیں۔ اب دنیا بھی کوئی سا بھی ٹاپک چل رہا ہو، اس میں معلومات ہو یا نہ ہو گفتگو کا حصہ بناتے ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے جو دین کے معاملات میں بحث کیا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ایسا حساس نوعیت کا موضوع ہو اور میری معلومات بھی نہیں ہے، ناقص معلومات لے کے بیٹھا ہوں، اب میں دین کے معاملات میں اگر گفتگو کروں گا اور خدا نہ خواستہ میں نے کچھ کا کچھ بول دیا جو کہ شرعاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض بزرگ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ایسا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے،
हमारे घरों में उम्मन इस तरह के लोग पाए जा रहे होते हैं कि कुरान में ही आया है, कुरान में ऐसा आया है, हाँ, मतलब ये बात अल्लाह अल्लाह इस बारे में ये आम फरमाता है। गुफ्तगू होती है ये। अब आप ये देखें ये कितना यानी कि गौर तलब ये जुमला है कि अल्लाह ये फरमाता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस बात को कहा जा रहा है कि अल्लाह ने ये फरमाया। अगर वो ऑथेंटिक बात नहीं है और उस तरह का मामला नहीं है तो यानी हम अल्लाह की ज़ात के लिए ये बात कह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे घरों को ख़ासतौर पे मदनी चैनल के नाज़रीन की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि अपने घरों में हम खुद भी इस बात पे गौर व फिक्र करें, कहीं इस तरह के जुमले हम तो नहीं बोल देते, या हमारे अपने बड़े खुदा न खास्ता अगर इस तरह के जुमले बोलते हैं तो हमें चाहिए कि नरमी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मदनी मुज़ाकरे में उनको देखने की दावत पेश की जाए, या कोई इस तरह के दीनी मामलात के हवाले को उनकी तरफ लेकर आया जाए और इस अंदाज से उनको प्यार मोहब्बत से उनको रोकने की कोशिश की जाए, ताकि इससे फिर मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ ना जाए। अच्छा, एक ये भी होता है शाहिद भाई कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, किसी बच्चों के मामलात में नाचाकी हो गई, कचरा बाहर रखने में यार मेरे दरवाजे के आगे रख दिया, तो हम इसमें मतलब फौरी रद्द अमल देते हैं। ये जो है ना करीम रज़ा भाई, यकीन करे शायद इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे, आपने भी देखा होगा, मेरा भी देखा हुआ है, यानी अपने घर से सीढ़ियों से झाड़ू लगाएंगे, कचरा जो है ना यानी अपने आगे की तरफ नहीं रखेंगे, वो या तो लेफ्ट साइड पे कर देंगे या राइट साइड पे कर देंगे। हालांकि गली है, रोड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी आपके साइड पे हो या इस साइड पे हो, लेकिन नेचर ऐसी है कि बस हम अपने आप को सेट कर लें और दूसरी साइड पे वो कचरा डाल दिया जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात इसके रद्द अमल में अगर पड़ोसी सुन लेता है तो वो फिर बाज़ औक़ात वो तनाज़े की कैफियत बन जाती है और लड़ाई झगड़े की साइड। बिल्कुल शायद भी अगर चाहें तो देखें, जहाँ इतनी सफाई की है थोड़ा सा उसको समेटे और डस्टबिन में डाल दें तो बहुत सारे जो है झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो शाह साहब एक बड़ा रुझान ये होता है कि घर की खवातीन शॉपर जमा करके रखती हैं, शौक होता है, एक बड़ा शॉपर होता है जिसमें बहुत सारे शॉपर होते, भाई उस शॉपर में ही जमा कर दो यार, सफाई करने वाला आएगा उठा के ले जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना करीम रज़ा भाई के हम अपनी ज़िंदगियों में इन मामलात को लेकर आएँ कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी भी तनाज़े की और नज़ा की कैफियत बनती हो। एक तो हम गलती करें, डेफिनेटली, अगर पड़ोसी हमें कुछ बोल दे तो फौरन रद्द अमल देना है कि भाई नहीं बोला तो ये समझेगा अपने डर गए, तो अपने डरते तो किसी के बाप से भाई नहीं। इस टाइम पे जो है ना बड़ी खुशनसीबी है, यकीन करें, उन लोगों की जो अपनी गलती पर एग्री कर लेते हैं, यानी अपनी गलती को मानना, ये इस बात की अलामत है कि वो बंदा अपनी गलती पर इंशाअल्लाह ताला वो दुरुस्त भी कर लेगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मेरा गलती ना मानने का मिजाज अगर होगा ना तो फिर मैं शायद जिंदगी में किसी भी मोड़ पर अपनी इस्लाह भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के मज़ामीन मिलते हैं। तो बहरहाल ये कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं और हर अंदाज से लोग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कभी कभी एक अजीब सूरत हाल जज्बाती बन जाती है, कोई गुस्से में हो तो हमारी एक दानिशमंदाना खामोशी से उसे ठंडा कर सकती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि खामोशी से बड़े बड़े झगड़े हल हो जाया करते हैं। बेशक ये तो वाकई। अब आप मिसाल के तौर पे देखें ना, दो रिश्तेदार आपस में बैठ के किसी भी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई हल्की फुल्की बात पर किसी ने कोई ज़रा ज़्यादा ज़ोर से बात कर दी, तो सामने वाला अगर उसको सब्र व तहम्मुल से सुन ले और उस पर थोड़ा सा जो ना रिएक्शन में थोड़ा सा ताख़ीर कर दे या बाद में उस अंदाज से उसको समझाने की कोशिश कर ले, तो मज़ीद जो है वो बिगाड़ की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि अगर एक ने गुफ्तगू होने लगी और आपस में तल्ख मतलब खिलाफे मिजाज बातें की दोनों ने, जी। तो एक ने अगर थोड़ी सी आवाज बुलंद की तो दूसरा उससे भी ज्यादा बुलंद आवाज से जवाब देता है, पर पहला उससे भी ज्यादा आवाज बढ़ाता है। तो फिर ये होता है कि गुस्सा दिखाने का मुकाबला शुरू हो जाता है। बोला कि मैंने इस अंदाज में जवाब नहीं दिया, ये तो मेरे सर पे चढ़ जाएगा, शेर हो जाएगा। वाकई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। करीम रज़ा भाई, सगे भाइयों में, घर के अंदर, फैमिली के अंदर भी, अगर फैमिली भाइयों में, बहनों में, मियाँ बीवी के अंदर भी अगर बात खराब होती है तो उसकी वजह ये होती है कि कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर हमने उलमा कराम से सुना है कि जिस तरह बच्चा अगर फुटबॉल से खेल रहा होता है तो वो जहां चाहता है उसको लात मार के उस गेंद को आगे कर देता है, इस तरह शैतान हमें लात मारता। अब तो ये सूरत हाल हो गई शाहिद भाई कि माज़अल्लाह औलाद अपने वालिदैन के सामने आवाज बुलंद कर रही होती है। अच्छा, वालिदैन को भी समझना चाहिए मौके के मन, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो एक जिंदगी गुजार चुके हैं, वो जवानी, उनकी जवानी रुखसत हुए सालों हो गए। अब जिस उम्र में हम आ गए, हमारी जवानी को गुजरे भी तो टाइम हो गया ना। अब जवानी की जो हमारी कैफियत थी वो हम भूले तो नहीं होंगे।
ہمیں مطلب کیسے غصہ آتا تھا، ایک دم ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی تو ہم بھڑک جاتے تھے. اب اگر ہمارا مطلب ٹیمپرامنٹ کچھ لوز ہو گیا ہمارا، مطلب ہم نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا، تو بچوں میں تو وہ چیز نہیں ہے. تو ماحول کو دیکھ کر بات کریں. تو بزرگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور نوجوان بھی اپنی آواز جو ہے نا اپنے ماں باپ کے سامنے، حالانکہ کتنا نازک معاملہ ہے، قرآن میں کہا گیا کہ ماں باپ کے سامنے مطلب اف بھی نہ کہو ماں باپ کو، اور یہاں اولاد بالکل اس کے برعکس دینی مول سے دوری ہے. کریم رضا بھائی، اس کے بارے میں امیر اہل سنت بارہا ارشادات فرماتے ہیں، اور بارہا ہماری اصلاح کے معاملات فرماتے ہیں. اور جہاں اس میں جو ہے جو اولادیں ہیں وہ نافرمانی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، وہیں جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ موقع محل کے حساب سے اور حکمت عملی کے تحت معاملات کو چلائیں. ضرورت سے زیادہ کسی بھی معاملے میں روک ٹوک، ذرا سی بھی کوئی بات ہو رہی ہے، یہ کر لیں، تو بعض اوقات جو ہے نا سامنے سے بھی زچگی کا اظہار ہو جاتا ہے، یعنی وہ سامنے والا جو ہے اس چیز کو پھر وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو بہرحال یہ کہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خاموشی کے معاملات کو اختیار کیا جائے اور سوچ سمجھ کر گفتگو کی جائے. عقل مند جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ گفتگو کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اور جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے. صحیح فرمایا. بلکہ اب تو معاشرے کی شاید یہ کیفیت ہے کہ وہ بولنے کے بعد بھی نہیں سوچ رہا. سبحان اللہ، سبحان. شاید بولنے کے بعد بھی نہیں سوچ رہا، بلکہ غلط کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ روش چل پڑی ہے آج کل. اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ واقعی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت ہے. فرمایا آپ نے کہ حکمت کے 10 حصے، 9 حصے گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں، اور 1 حصہ خاموشی میں ہے. تو بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. آج ہم جو بزرگوں سے اپنے باتیں سن رہے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ تجربات ہیں جن کے پیچھے ایک پوری زندگی چھپی ہوئی ہے. جیسے کہ شاہ صاحب نے زندگی کا سبق بیان کیا کہ وقت کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو. رفیق بھائی نے فرمایا کہ شکر گزاری یہ زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے. شاہد بھائی نے بیان کیا کہ بھائی صبر کرو، جلدی نہ کرو، فوراً رد عمل نہ دو، بلکہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو کچھ دیر کے لیے اسٹے لو، رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، پہلے اس بات پہ غور و خوض کرو، پھر زبان کھولو. جب آپ چپ ہو جائیں گے تو معاملہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور یقین مانے بڑے بڑے جھگڑے، جتنے بھی بڑے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم برابر کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خاموش ہو کے دیکھ لیجئے، آپ خاموش ہو کے دیکھ لیجئے، چپ ہو جائیے. کوئی گرما گرمی ہو رہی ہے، بالکل سائلنٹ ہو جائیں. یقین مانے معاملہ جیسے دودھ ابلتا ہے اور ایک دم نیچے بیٹھ جاتا ہے، ایسے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے زندگی کے تجربے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے، اور سیگمنٹ ہے ہماری شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. آئیے دیکھتے ہیں ہماری شیخ طریقت کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کی ایک جھلک مجھے دکھا دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تو اس کتاب نہ لا سکے گا. باہر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات رفیعہ نے بلند درجات سے ایک درجے کی فقط تجھے جھلکی دکھائے دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ جب وہ جلوہ تمہارے پیش نظر ہوگا تو اس کے نور و عظمت کی وجہ سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم درجہ کیسے حاصل ہو گیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایثار کی بدولت. یہ بات جو اب ہو رہی ہے وہ ہم لوگوں کے بڑے کام کی، تو ہر بات کام کی ہے لیکن بہت آسان ہے، اس کو گرے میں باندھ دیجیے. اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کوئی شخص ایسا نہیں کہ اگر وہ عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی ایثار کرے تو میں اس سے حساب طلب کرتے ہوئے شرما نہ جاؤں کہ اس کا مقام جنت ہے اور اس کے جس حصے میں وہ رہنا پسند کرے رہ سکتا ہے. یعنی کہ اگر زندگی میں کوئی ایک بار بھی ایثار کر دے تو پھر اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آئے گی، کیونکہ اس کا مقام جنت ہے
اور وہ جنت میں جہاں چاہے اپنی مرضی سے رہے. تو ایک بار زندگی میں ایثار کرنے میں اتنی بڑی عظمت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ابھی سنا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد اللہ علی کس طرح اثار کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اثار جو ہے یہ زندگی کے اندر ہمیں بے شمار مرتبہ مواقع مل رہے ہوتے ہیں کہ اب گاڑی میں کوئی مطلب بسوں وغیرہ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، کوئی ہمارے بزرگ ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے اپنی سیٹ اثار کر دیں. تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں بھی اس روایت سے کوئی برکت حاصل ہو جائے گی. غرض یہ کہ اس ایسے موقع کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل ہماری کس بات پر مغفرت فرما دے، ہم سے کس بات پر خوش ہو جائے. علماء کرام نے فرمایا نا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ضائع مت کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی سی بظاہر چھوٹی سی نیکی ہے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اثار ہوتا کیا ہے؟ بس میں سیٹ دے دی، اثار کہتے کس کو ہیں شاہ صاحب؟ سر ہوتا تو یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو ہماری ضرورت ہے یا جو ہے مطلب جس پہ ہم اپنے ایک فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس سے، اور ہمیں اس کی اجازت بھی ہے، اس کے باوجود ہم رعایت کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے اس کو ہم وہ جو ہے وہاں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیں جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے. آسان الفاظوں میں اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے اثار ہے. اور یعنی جس چیز کی مجھے ضرورت ہے جی میں اپنی ضرورت کی وہ چیز اپنے بھائی کی ضرورت پہ قربان کر دوں، اسے ضرورت ہے اسے دے دوں، اس کے بغیر ہم گزارا کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے اثار. یہ جو بات شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی ہے کہ اثار جو زندگی میں ایک بار بھی کر لے وہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ اور مقبول ہے کہ اس کا یہ ایک دفعہ کا زندگی کا اثار بھی رائے گا نہیں جائے گا. تو ہمیں تو کتنے موقع ملتے ہیں، سبحان اللہ، کتنے موقع ملتے ہیں کہ ہم اثار کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اثار کریں شاہ صاحب، اگر ہم یہ اپنی یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی یہ زندگی کے تجربات تھے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو آپ بیان فرما رہے تھے، اگر ہم اس سے سیکھیں اور اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ ہم اپنے فیملی ممبرز میں اور اپنے جو محارم ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، جو ہمارے رشتے دار ہیں، ہم ان کے ساتھ اثار کریں گے، ان کے ساتھ اثار کریں گے تو رشتے دار کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے بہترین ہو سکتے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر آخری وقت کے اندر جب ہمارا مطلب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. ہماری تنہائی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم موج میں تھے، مستی میں تھے، جوانی میں تھے، ہم نے رشتے داروں کی قدر ہی نہیں کی. ہمیں موقع ملے، ان کو دل جیت سکتے تھے، ان کو اپنے قریب کر سکتے تھے، ان سے بہت اچھے ٹرمز اور تعلقات بنا سکتے تھے، ہم نے نہیں بنائے، ہم نے وقت ضائع کر دیا. اگر اثار اپنا لیتے تو شاہ صاحب تعلقات کیسے ہوتے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، زندگی کا اکثر حصہ تو ہمارا جو ہے ہم پہلے تعلیم حاصل کرنے میں اور اس کے بعد دنیا کمانے میں صرف کر دیتے ہیں. ایسا ہی اب ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں گزر جاتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو عموماً ہم اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں کی طرف ہماری توجہ کم ہی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کاروبار میں جو وقت دے رہے ہیں اگر وہ ہم گھر پہ وقت دے دیں گے تو ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. یا اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم نوکری پر وقت نہیں دیں گے تو ہمیں نوکری میں نقصان ہو سکتا ہے، سیلریز کٹ سکتی ہیں، یا جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے مطلب ہمارے اخراجات بڑھ جائیں گے، وہ آمدنی کم ہوگی تو ہم گزارا نہیں کریں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم گھر والوں کو بالکل ٹائم نہیں دیتے اس دوران، اور اس دوران گھر والوں کو وقت نہ دینا یہ ایک بہت بڑا گیپ کر دیتا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. اور وہ فاصلہ جو ہے نا پھر وہ آہستہ ایک وقت ایسا بڑھ جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے جو چھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں دیکھا ہوتا ہے، تو اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جب وہ ان کی اپنی وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے. پھر ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تنہائی ہمیں کھا رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر، ہمارا دل گھبراتا ہے.
ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی نبھاتے رہیں، اپنے رشتہ داریاں بھی نبھاتے رہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے شریک حیات، اپنی اولاد وغیرہ جو ہے ان کو وقت دیں، اور اپنے خیالات سے، اپنی محبت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے باپو؟ رشتہ داروں کی ساتھ ہم جو اچھا سلوک کریں گے، کیا اس کا ہمیں بینیفٹ کوئی؟ بالکل جی، دنیاوی طور پہ تو فائدے جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اس کو تو ظاہر ہے کہ ان کی محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں ملتے ہیں، ہماری پریشانیوں میں کام آتے ہیں، بیماری میں، بڑھاپے میں، یہ سب تو جو ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بڑی پیاری ایک روایت ہے، جیسا کہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیر سے موت آئے، ہماری زندگی جو ہے طویل ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، عزیزوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی بھی لمبی ہوگی، ہمیں عزت و سکون بھی نصیب ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں انشاءاللہ ہمیں جو ان سے فوائد حاصل ہوں گے وہ الگ ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کے رکھنے چاہیے، نہ کہ ان سے کٹ آف کر کے رکھیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی شاہ صاحب، ماشاءاللہ، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، صلہ رحمی کر لینا صرف یہ نہیں کہ آپ فون کر لیں اور ان کی خیریت پوچھ لیں یا عید پر ان سے جا کے ملاقات کر لیں، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حال سے باخبر رہا جائے کہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف، کوئی تنگی تو نہیں ہے، پھر ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے دکھ میں ان کا سہارا بنے، اور ان سے کسی رنجش کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، ان سے باخبر رہیں، حالات معلوم کریں، ان کے دکھ میں، درد میں، تکلیف میں اور خوشیوں میں شریک رہیں، اور دل کو صاف رکھیں ان سے۔ تو اس طرح رکھیں گے تو انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ احسار کریں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، تو انشاءاللہ یقین مانیں کہ یہ سارے کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی نیت سے کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کے دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آئیے تصویر کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ تصویر دیکھتے ہیں، اور تصویر دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ تصویر بھی دیکھیں، اور آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے، یہ تصویر آپ کو پیغام دے رکھی ہے، اسے ضرور بیان کریں۔ دیکھیں، دیوار بنا رہے ہیں، دو اشخاص ہیں، ایک پریشان ہے اور دونوں کا نقصان تو لازمی سی باتیں نظر آ رہا ہے، ایک ذرا ترقی پر ہے اور دوسرا بالکل پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا میسج مل رہا ہے، کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب؟ جی بالکل، اب جیسے اس تصویر کے اندر نظر آتا ہے کہ نقصان دونوں کا ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ نقصان پہ کھڑا ہوا افسوس کا اظہار کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے کہ اب جو نقصان ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کو جو ہے پورا کرنے کی، اس نقصان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب اس نقصان کا ازالہ کس طرح کیا جائے، وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے زندگی گزرتی اسی طرح ہے کہ اس کے اندر جو ہے کبھی فائدے بھی ہوں گے، کبھی نقصان بھی ہوں گے ہمارے ساتھ۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی وقت، اپنی زندگی کو جو ہے ہم اسی میں بس جو نقصان ہو گیا اس میں ضائع کر رہے ہیں کہ بس اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس جو ہو گیا ہو گیا، یا اس کے مقابلے میں جو ہو گیا اب اس کا ازالہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ رفیق بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی میں مسائل آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت بزرگوں کے مدنی چینل پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو اپ اینڈ ڈاؤن تو زندگی کا ہمارا حصہ ہے، کبھی مطلب خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کبھی دکھ، کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی ترقیاں ملتی ہیں، کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ کیا مطلب انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، حوصلہ ختم کر دیتی ہیں، یا انسان کو مضبوط بناتی ہیں؟ آپ کی پرسنل لائف کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کریم رضا بھائی، یہ مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں، یہ ظاہر ہے ہر شخص، یعنی اس سے کوئی مبرہ نہیں، یعنی تقریباً لوگوں کو اس کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا صرف راحت کا نہیں بلکہ آزمائشوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مشکلات جو ہے نا، یہ دراصل اگلے کو مضبوط بناتی ہیں۔
ٹھیک ہے. اس میں بیچارے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ دل ٹوٹ جاتا ہے ان کا اور مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوسی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ان آزمائشوں میں یہاں کسی کو اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے, کسی کو مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے, کسی کو بڑی عمر میں بیماریوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے, تو کسی کو بڑھاپے میں تنہائی کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, لونلینس, ٹھیک ہے, سولیٹیوڈ, اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. لیکن ایک بات ہمیں دل اور جان سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہم پر مشکلات اور پریشانیاں جو آتی ہیں تو تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں, خود کو مضبوط بنا سکیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امتحان ہمیشہ جانچنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. خوبصورت بات, سبحان تاکہ اللہ. دنیا بھی دیکھے کہ یہ بندہ کیسے صبر کے طوفانوں سے گزرا اور رب بھی اسے انعام کے قابل ٹھہرائے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہم سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کیا ہے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نو گین وداؤٹ پین, ٹھیک ہے نا, کہ بغیر دکھ درد جھیلے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اور محاورہ ہے کہ ٹف ٹائم نیور لاسٹ بٹ ٹف پیپل ڈو, ٹھیک ہے نا, کہ جو بندہ ٹف ٹائم یعنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی, لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ مضبوط بن جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیماری, مالی پریشانی, کسی پیارے کا بچھڑ جانا, یہ سب زندگی کا حصہ ہیں. یہ تکلیفیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں, یہ ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہیں, ہمیں دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا سکھاتی ہیں اور ہمیں ایک بہتر اور ہمدرد انسان بناتی ہیں. جب ہم خود کسی مشکل سے گزرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے اور ہم ان کے لیے نرم دل ہو جاتے ہیں. یہ آزمائشیں ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتی ہیں, ہمیں پختہ بناتی ہیں. اس لیے ہمیں کبھی بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. یہ آزمائشیں ہی ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واقعی شاہ صاحب, تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں. آدمی ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر ایک عبارت تھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ امتحان کے وقت ہی آدمی کی عزت کی جاتی ہے یا اس کی اہانت کی جاتی ہے, اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. عزت اس طرح کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں, اس کو عزت ملتی ہے, اور اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مطلب باس پرس ہوتی ہے. تو حقیقت میں زندگی یہی ہے کہ جو ہم پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں حقیقت میں یہ ہمارا امتحان ہوتی ہیں. اگر اس کو ہم صبر سے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے گا اور اپنی رحمتیں مزید نازل فرمائے گا. محفوظ بھائی, کوئی اور کلام, دو چار اشعار سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ
चढ़ा जाता है होल पर होल सियाही का चढ़ा जाता है और लाओ गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है इम्तिहान के कहाँ काबिल हूँ मैं प्यारे अल्लाह इम्तिहान के कहाँ काबिल हूँ मैं प्यारे प्यारे अल्लाह बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है अपनी उल्फत का मुझे जाम पिला दो साकी अपने उल्फत का मुझे जाम पिला दो साकी कल्ब दुनिया की मोहब्बत में फंसा जाता है कल्ब दुनिया की मोहब्बत में फंसा जाता है आखिरी वक्त है आजा मेरे मदनी आजा मुजरिम तेरा दुनिया से शाह जाता है तो मुस्कुरा कर मेरी सरकार मुझे कह दो ना मुस्कुरा कर मेरी सरकार मुझे कह दो ना तुझे दामन रहमत में लिया जाता है
मुबारक के तुझे बख्श दिया जाता है, ले मुबारक के तुझे बख्श दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले मुबारक के तुझे बख्श दिया जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाजरीन, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक सेगमेंट का, और सेगमेंट है नेकी की दावत। तो आइए देखते हैं। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन नदीद फेज़ 2 में फैज़ान मदीना मस्जिद के करीब पार्क में L9 एरिया में हम जो है नेकी की दावत के लिए हाजिर हुए हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पार्क में बुज़ुर्ग भी हैं हमारे साथ और बच्चे भी हैं। इंशाल्लाह हम नेकी की दावत देते और सुनते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, ना सिर्फ उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं, उसको 10 नेकियां भी मिलती हैं और उसके 10 दराजात भी बुलंद होते हैं। सल्लु अलल हबीब। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते जो है ना वो बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते जो हैं वो ये कह लें कि मोहब्बत मांगते रहते हैं और रिश्तों को मोहब्बत देनी भी चाहिए। रिश्तों के दरमियान आपस में मोहब्बत ना हो तो फिर जो है वो बहुत पेचीदगियाँ आती हैं, बहुत जो है प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि रिश्तों में मोहब्बत रखें, रिश्तों को मोहब्बत से गुजारें, ज़िंदगी जो है बेहतर बनेगी। कभी कोई नागवार बात हो भी जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है कोई ऐसी बात जो दिल में चुभ जाती है वो तकलीफ़ देती है, तो वहाँ पे जो है हमने सब्र भी करना है और बर्दाश्त भी करना है। क्योंकि हम अगर ये सब्र और बर्दाश्त करेंगे तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम अपने अंदर बर्दाश्त ले आएंगे, सब्र रखेंगे, तो हमारे बहुत से रिश्ते जो है वो टूटने से बच जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने आपस के ताल्लुकात में, दोस्ती में, रिश्तेदारों में, अहलो अयाल में, सब में जो है वो आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहें और बर्दाश्त से रहें। कोई अगर नागवार बात हो भी जाए तो उसमें बर्दाश्त करें। बर्दाश्त और ये तहम्मुल जो है हमारे ना सिर्फ रिश्तों को बचाएगा बल्कि जो है हमारे रिश्तों का हुस्न भी ले आएगा और जो है हमारे रिश्ते जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजरेंगे। और फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर आ गई ना तो ये उसके सामने जो है सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। बर्दाश्त का मादा हमने बढ़ाया तो यकीनन ये हमें बहुत फ़ायदा दे के जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो रिश्तों में मोहब्बत लाएं और सब्र लाएं, बर्दाश्त लाएं, एकदम किसी पे भी गुस्सा ना करें, एकदम से जो है वो झुंझलाहट का शिकार ना हो, बर्दाश्त कर लें। जब बर्दाश्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दोस्तियां भी कायम रहेंगी, हमारे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, हमारे रिश्तेदारों में भी जो है हमारा वक़ार भी रहेगा, हमारी जो है वो बात भी सुनी जाएगी। जब हम किसी को नेकी की दावत देंगे तो वो भी सुनी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है बर्दाश्त और जो है नरमी जो है हमें अता फरमाए। अगर ये हमें मिल गई तो इंशाअल्लाह हमारा जो है बेड़ा पार होगा। अल्लाह ताला हमें जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। जी शाह साहब क्या फरमाते हैं नेकी की दावत? जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह के आपने देखा कि हमारे मुबल्लिग नेकी की दावत के जो है दे रहे थे, दरअसल आप ज़रा गौर फरमाएं कि नेकी की दावत है क्या। नेकी की दावत ये है कि इस्लामी भाइयों को जो है दीन की तरफ लाया जाए, नेकी की दावत दे के नमाज़ों की रग़बत दिलाई जाए, आपस में रिश्तेदारों के मामलात हुस्न सलूक करने के मुतालिक सिखाया जाए और अपने वक्त को कीमती बनाने का जो है बताया जाए। दरअसल हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने नेक अमाल जो अता फ़रमाए, उसके अंदर भी आप नेकी की दावत के हवाले से जो है हमें एक जो है नेक अमल अता फ़रमाते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर अमल करें ताकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये प्यारी प्यारी सुन्नत जो है लोगों को नेकी की तरफ रग़बत दिलाना जो है, इसके ऊपर भी हमें अमल करने का मौका मिल सके। शाहिद भाई, आप जानते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी अपनी ज़िंदगी नहीं है, ये हमारे जिस्म, हमारा वक्त, हमारे अज़ा, ये सब हमारे अपने नहीं हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। ये हमारे पास अमानत है हमारे रब की। तो आप इसके मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं कि इस अमानत को हम किस तरह जो है अदा करें व इसको किस तरह, जिस तरह अमानत को किस तरह हमें जो है इसका ख्याल रखना चाहिए और किस तरह हम इस पर अपना वक्त गुजारें? जी मुजाहिद भाई, जैसा कि आपने फरमाया कि जो कुछ भी है हमारे पास वो सब अल्लाह पाक की अता करता है और रब की अमानत है। ज़िंदगी का सफ़र जब अपने आखिरी मरहले में दाखिल होता है, यानी बुज़ुर्ग हो जाता है, बुढ़ापे की हालत हो जाती है, तो इंसान को बहुत सी हकीकतें खुलकर नज़र आने शुरू हो जाती हैं। एक हकीकत और सबक जो मैंने सीखा वो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो रब की अमानत है। बेशक बेशक। ये जान, ये माल, ये औलाद, ये सेहत, सब कुछ दरअसल अल्लाह की अता करदा अमानतें हैं। बिल्कुल। हमने जो कुछ पाया, जो कुछ हमने माल कमाया, ये सब रब्बे अकबर का फजल है हमारे ऊपर। बेशक बेशक। यहाँ पर बाद हमारे माल कमाने में जो कामयाब हो जाते हैं वो इसको अपना ज़ाती, इसको फ़न मतलब इसको समझते हैं। अक्सर ये समझते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी अक्ल, हमारी कोशिशें हमें कामयाबी दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम देखते हैं कि बहुत से काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं और वही चीज़ें जिन पर हम नाज करते हैं थे हाथ से फिसलने लगती हैं। तब दिल खुद कहता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं था, बस रब की अमानत थी। उलमा कराम फरमाते हैं इंसान के आज़ा, ऑर्गन्स रब की अमानतें हैं, इनसे अल्लाह की इताअत करना अमानतदारी है। यानी जो अल्लाह पाक ने हमें जो वजूद अता किया है, इसको अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में इस्तेमाल किया जाए और इनके ज़रिए बुरे काम करना, इन आज़ा की खयानत, इसमें सारी नेकियां करना और सारे गुनाहों से बचना दाखिल है। अल्लाह 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 अल्लाह। अमानत का मतलब यही है कि किसी दिन ये वापस ले ली जाएगी और हमें इस पर कोई शिकायत का हक नहीं है। लिहाजा अगर दिल से किसी चीज़ के छिन जाने पर अफसुर्दा हो जाए तो खुद को याद दिलाएं कि ये सब चीज़ें अल्लाह की अमानत थी, मालिक ने जब चाहा वापस ले ली। और जो इस हकीकत को समझ लेता है वो ज़िंदगी को शुक्र और सब्र के साथ जीता है और यही इंसान के सुकून की कुंजी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू शाहिद भाई कि ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं ये हमारा ज़ाती कमाल है ही नहीं, अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की अमानत है और वो जब चाहे ले ले। और जब हमारे पास बुजुर्गों के बंदी चंदन के नाज़रीन कोई चीज़ हमें देता है और वो मांगने आ जाए हम नाराज़ थोड़ी होते हैं। भाई थी उसी की थी, मालिक की थी, वो मांग ली उसने। किसी ने हमें बाइक चलाने के लिए दे दी, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं चला गया था वापस आ गया, उसने बोला भाई हमारी बाइक दे दो, हमने बाइक दे दी। कार रखवाई थी, कार दे दी, कोई भी चीज़ थी तो मालिक आ गया तो देना पड़ती है। ऐसी हर नेमत अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही उसका हकीकी मालिक है। हमारे पास तो अमानतें हमें इस्तेमाल करनी है उस तरह जिस तरह अल्लाह ने इजाज़त दी। आइए कॉलर है हमारे साथ, प्रोग्राम के मुतालिक कुछ फरमाना चाह रहे हैं, तो सुनते हैं क्या कहते हैं। जी कॉल दीजिए।
پروگرام زندگی بہتر بنائے میں میرا آج مبلغین سے سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور آپ نے زندگی سے کچھ سیکھا ہو؟ اللہ اللہ، بزرگوں کی تو زندگی بھری ہوئی ہے کہ ایسے واقعات سے. اور میں یہ عرض کروں گا کالر سے کہ ہم سب کی زندگیوں میں ایسا واقعہ یقیناً آیا جس نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی اور آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ واقعہ کیا تھا؟ شیخ کامل، ایک مرد کلندر، ایک نفس شناس اللہ کے ولی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تھی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ان کی نظر کرم کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی توجہ تھی، آپ کی صحبت تھی، آپ کی شفقت تھی. الحمدللہ یہ میرے پیر کا کمال تھا، جب آپ نے شفقت فرمائی، توجہ فرمائی نا، اپنے دامن کرم میں لیا، تو وہ ایسا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا الحمدللہ. اس نے. الحمدللہ وہ مطلب بھول نہیں سکتا. الحمدللہ مجھے آج تک یاد ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے میری ملاقات ہوئی تھی شہید مسجد میں، جب میں بالکل چھوٹا تھا، میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. میں ملنے کے لیے گیا تو لائن میں لگے ہوئے تھے. میرا پہلی شاید ملاقات تھی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد. جب میری ملاقات کا وقت آیا تو امیر علیہ سنت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تہجد کے لیے کہ آنکھ لگ جائے گی تو تہجد پڑھوں گا. تہجد پڑھنے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا انداز یہ تھا، آپ نے فرمایا حکم فرمائیں. اللہ، میں نے عرض کیا کہ حضور میں تو دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو اس وقت شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دعا دی تھی، دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو آقا کی ثنا خوانی عمر بھر. میں سمجھتا ہوں آپ کی دعا کا صدقہ ہے کہ میں آج بیٹھا ہوں. تو یہ سب کی زندگیوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں. اب انشاءاللہ ہم تصویر کے متعلق کال لیں گے کہ تصویر بھی انشاءاللہ آپ مندی چینل کی اسکرین پہ دیکھیں گے اور ہمارے کالر ہمیں کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں گے. اس تصویر میں دو افراد ہیں، دونوں کے پاس بہانے کی اینٹیں ہیں. ایک شخص انہیں بہانوں پر کھڑا ہے اور کچھ حاصل نہیں کر پا رہا، جبکہ دوسرا شخص انہیں بہانوں کو ہٹا کر محنت کی اینٹیں لگا رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. اسلام محنت کو بہت برکت سمجھتا ہے. کامیابی صرف ارادے یا بہانوں سے نہیں بلکہ عمل اور محنت سے حاصل ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں رفیق بھائی؟ کالر نے کتنی خوبصورت بات کی. جی بالکل، انہوں نے اچھی طرح بیان کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں نقصان تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس تصویر میں جو بندہ یعنی کہ اس کو جو ہے نقصان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، جو شکایتیں کرتا رہے گا، وہ پریشان رہے گا، پریشان لیم ایکسکیوزز کر رہا ہے، جو ایفرٹس جاری رکھے گا کامیاب ہو جائے گا. وہ ظاہر ہے شکایت کرنے والا تو ناکام رہے گا، اور جو بیچارہ اپنی دیوار کو اثر نو بنا رہا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. مزید کال دیجئے. اس تصویر سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو بہانوں کو چھوڑ کر محنت کو اپناتے ہیں. بہانے انسان کو گرا دیتے ہیں جبکہ محنت اسے بلند مقام پر لے جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. جی شاہد بھائی. جی کریم بھائی، دیکھا یہی گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی سے کوئی کام کہا جائے اور اس کو وہ کرنے کے بجائے الٹے سیدھے ریزن دینا شروع کر دے، میں نے یوں نہیں کیا، تو وہ اکثر اوقات کامیابی کی دہلیز پہ نہیں پہنچ پاتا. اور جس کو کوئی کام دیا جائے نا، وہ اس کے لیے راستے ڈھونڈے اور اس کو کام کو کر کے دکھا دے تو الحمدللہ وہ کامیاب نظر آتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا باپو میسج تھا کالر کا، اور بڑی اچھی گفتگو کی شاہد بھائی اور رفیق بھائی نے. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام پر ہے. آج ہم نے پروگرام میں بہت ہی پیاری باتیں سیکھی ہیں. وقت کی قدر کریں. ہمارے شاہ صاحب نے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے تھے، زندگی کا نچوڑ تھا ان کی، کہ وقت کی قدر کریں اور صحت کی قدر کریں. رفیق بھائی نے فرمایا کہ شکر گزاری اختیار کریں، کامیابی کی کنجی ہے. شاہد بھائی نے بیان کیا کہ جی اللہ جی نے نعمتیں دی ہیں، وہ ہماری ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں، ان کی حفاظت کریں. اور انہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا قول بیان کیا کہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام کرنے ہیں، جن سے بچنا ہے، گناہ چھوڑنے ہیں تو انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، اور پھر اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ایک دم جواب نہ دیں. تو بزرگوں کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، یقین مانیں کہ جو روشنی کے چراغ ہیں، اگر ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی،
بہتر سے بہترین بن جائے گی. اور بزرگوں کے مدنی چینل کا یہ پلیٹ فارم ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم ایفرٹس کریں اور شکوے شکایتیں نہ کریں کہ یوں ہو گیا, جیسے کہ تصویر کا پیغام تھا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, نہیں, ہم نے ایفرٹس کرنے, کوششیں جاری رکھنی ہے. یقین مانے کامیابی ضرور ہمارا مقدر بنے گی اور ہماری زندگی بہتر سے بہترین بنتی جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خوب ایفرٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آج کا موضوع یہ تھا کہ ہم نے زندگی سے کیا سیکھا, تو بزرگوں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا وہ بیان کیا. اسے مشعل راہ بنائیں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخ ہوئی ہمارا مقدر بنے گی. میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گا, خاص طور پہ نوجوانوں کو, کہ جہاں آپ کو بزرگ مل جائیں ان سے ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے زندگی گزار کر جو نچوڑ حاصل کیا ہے آپ کے پوچھنے پر آپ کو دے دیں گے, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. بہت ساری باتیں اور بہترین رہنمائی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اگر ہم ان بزرگوں کی قدر کر لیں. الحمدللہ پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی سکھائی جاتی ہیں. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہے, دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. دعوت اسلامی کے ذریعے تمام شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ ہو سکے تو فیضان مدینہ میں تشریف لائیں, یا آپ کے اپنے شہر میں جہاں جہاں مراکز ہیں دعوت اسلامی کے, فیضان مدینہ ہے, وہاں تشریف لے جائیں, مدنی مذاکرہ دیکھیں. نہیں تو مدنی چینل پہ دیکھیں, دیکھتے رہیں, انشاءاللہ سیکھنے کو ملتا رہے گا. اللہ کریم آپ کی اور میری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے.